آج اگر ہم مایوس ہیں قوانین کو لے کر کے، ہم مایوس ہیں ملکی حالات کو لے کر کے، ہم مایوس ہیں ہمارے بڑوں کے مظالم کو لے کر کے، ہم مایوس ہیں مظلومیت کی زندگی گزار کر کے، تو اس بات کو سمجھ لیں کہ رب کائنات کا فرمان ہے 1450 سال پہلے قرآن مجید میں اس بات کا اعلان کر دیا گیا، اور اس آیت کریمہ کی تلاوت پر بھی ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ مسلمان اس کو دہراتا ہے، اس کی تلاوت کر کے ثواب کماتا ہے، اس کی تلاوت کر کے رب کائنات سے قربت اختیار کرتا ہے۔ وہ آیت کریمہ آج بھی مسلمہ حقیقت کے ساتھ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، اس کی جگہ اس کے ذریعے سے عبادت کی جاتی ہے۔ رب کائنات کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اے لوگو سن لو، تم کو جو کچھ مشکلات لاحق ہوتی ہیں یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہیں، تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہیں۔ رب کائنات نے تم کو حکم دیا تھا کہ تم قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرو۔ ہم نے خوارج کے طریقے پر، تفسیر بالرائے کے طریقے پر ایسے لوگوں کی تفسیروں کو اپنے خاندانوں میں رواج دے دیا جو لوگ صحابہ اکرام کی عظمت سے بھی واقف نہیں، صحابہ اکرام کے احترام سے بھی واقف نہیں۔ رب کائنات نے ہم کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ ہم اس کی توحید کے مطابق چلیں۔ ہم توحید کے نام پر آج درگاہوں کو مسجدوں سے زیادہ آباد کرتے ہیں۔ رب کائنات نے ہم کو اتباع رسول کا حکم دیا تھا، آج اتباع رسول کے نام پر ہم غیروں کی تقلید اور ائمہ کی تقلید اور اندھی تقلید کے نتیجے میں نصوص شریعت کو بالائے طاق رکھ کر کے غیروں کے اقوال کے مطابق دین کی رائے قائم کر کے اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور افسوس تب ہوتا ہے، ماتم تب کرنا پڑتا ہے جب یہ رویہ انجام دینے والے ہمارے وہ مفتی حضرات، وہ مولوی حضرات، وہ علماء، وہ قائدین، وہ پڑھے لکھے طبقے کے لوگ جو اپنے آپ کو فقہ کا ماہر سمجھتے ہیں، دین شریعت کا ماہر سمجھتے ہیں، وہ بھی توجیہ و تعویل کر کے دین کی غلط تعبیرات پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ آج ہمارے ملک میں، ہمارے ملک کی آزادی کو 80 سال کے قریب کا عرصہ گزر چکا ہے۔ مسلمان اور مسلم قیادت پوری ایمانداری کے ساتھ کیا اس بات کا جواب دینے پر قادر ہے کہ ہم نے تعلیمی میدان میں کوئی نمایاں کارنامہ انجام دیا ہو؟ کیا ہماری قیادت ایمانداری کے ساتھ اس بات کا جواب دے سکتی ہے کہ ہم نے اسلامی تربیت، توحید کی بنیادوں پر نئی نسل کی تربیت کے لیے، اتباع رسول کی بنیادوں پر نئی نسل کی تربیت کے لیے، صحابہ کرام کے فہم کی بنیادوں پر نئی نسل کی تربیت کے لیے نئی نسل کی تربیت کا بندوبست کیا ہو؟ ہم اس معاملے میں 80 سال گزر جانے کے باوجود بالکل ناکام اور فیل نظر آتے ہیں۔ آج تعلیمی اوسط اور تعلیمی گراف مسلمانوں کا دیکھ لیا جائے، نئی نسل کے بچے 10ویں 12ویں کر کے تعلیمی میدان کو چھوڑ کر کے دنیاوی آلائشوں میں اپنے آپ کو مصروف کر دیتے ہیں۔ اسلامی تربیت کا گراف دیکھ لیا جائے، جتنی توہین، ماں باپ کی جتنی ناقدری، مسلم خاندانوں میں نشہ آور چیزوں کا استعمال جتنا ہمارے خاندانوں میں کیا جاتا ہے، ہماری گلیاں رات کی تاریکی میں جتنا زیادہ روشن اور آباد ہوتی ہیں، دوسری اقوام اس پستی اور تنزلی سے نہایت دور رہ کر کے اپنی تعلیم اور اپنی ترقی کے لیے فکر مند ہیں اور دنیا میں ترقی کر رہی ہیں۔ ہمارے لیے رب کائنات نے جب قرآن مجید کی پہلی وحی نازل فرمائی تھی، اسی وقت اس بات کا حکم دے دیا تھا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ ہماری زندگی تعلیم و تعلم اور اسلامی تربیت سے اگر تعبیر نہیں ہوگی تو سمجھ لیں ہم اس سے زیادہ ناکامی اور اس سے زیادہ ذلت و خواری کی زندگی گزاریں گے۔